کہ یہ جو ترتیب قرآن ہے یا ربط قرآن ہے، کیا یہ ان لاجیکل وہ جو لاجک کے طلبگار ہیں ان کے جوابات نہیں دیتا؟ اور اگر کوئی شخص قرآن کی تفہیم حاصل کرتا ہے تو اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے، بالکل صحیح۔ اور جس کو جو کائنات کی تفہیم حاصل کرتا ہے اس کو قرآن کی آیات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ واہ۔ اچھا، اس کے اگر کسی کو اپنی ساری عقل استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے فلا تعقلون افلا یعقلون، تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے، اگر ساری عقل استعمال کر کے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی اور ان آیات نشانیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی آیات کے بعد اور اللہ کی تذکرے کے بعد کون سی چیز ہے جس پر ایمان جس پر لائیں گے؟ آپ ایمان لائیں گے، بالکل صحیح۔ فَبِأَيِّ حدیث، کوئی کون سی بات ہے، پھر کون سی بات رہ جاتی ہے پیچھے؟ اور اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن، اس کو قرآن پڑھنے کو دے دیں۔ ٹھیک۔ عام طور پر جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، صحیح۔ بالعموم جو معترض ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، یا پڑھا ہے تو وہ جو ایک گھر کا یا آپ کی مسجد کا ایک ماحول ہے اس میں پڑھا ہے، وہ ذہنی طور پہ جبر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں ناظرہ پڑھا ہے نا، جی جی، جس پر جبر محسوس کر رہے ہیں وہ ناظرہ پڑھا ہے۔ ناظرہ پڑھنے پہ اگر وہ آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں، سمجھا نہیں ہے، آپ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں، قرآن کا پڑھنا اصل میں سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب قرآن نہیں پڑھا، تو بالکل وہ ثواب کے لیے اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، تفہیم کے لیے تو نہیں پڑھے۔ تفہیم کے لیے نہیں پڑھا، اس نے نہ تفہیم حاصل کیا ہے بلکہ صرف اس کو پڑھنا سیکھا ہے۔ وہ تو صرف قرآن کا ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے اور اس پڑھنے سے اس کو ثواب مل جائے گا۔ اگر اس نے دیکھیں، اس نے اگر قرآن کی آیات کو سمجھا نہیں ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے دروازے، ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر؟ تو دلوں کے اوپر تالا لگا کے اس نے نہیں پڑھا بلکہ اس نے تدبر کرتے ہوئے پڑھا ہے، صحیح، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، بالعموم یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ اب دیکھیں، اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں ایمان کی طرف لانا اور ہدایت دے دینا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یہ تو یشاء۔ اللہ کے فضل سے ہی ملے گا۔ اب اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے وہ لوگ تو عربی جانتے تھے، اور عربی جانتے ہوئے وہ تو قرآن کا مفہوم سمجھتے تھے، اور قرآن کا مفہوم سمجھنے کے باوجود اگر ان کو نہیں ملی ہدایت تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہدایت کا ذریعہ بہرحال قرآن ہے۔ ہدی للمتقین بھی یہ ہے، ہدی للناس بھی یہ ہے، ہر قسم کے لوگوں کو قرآن راستہ دکھانے والا ہے، اور ہر متقی کو قرآن منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو یہ طے کر کے قرآن پڑھے کہ میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے، میں اپنے راستے کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اور قرآن کے ذریعے سے وہ راستہ ڈھونڈنا چاہے تو قرآن اس کو جو ہے وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ مضبوط راستہ دے یہ قرآن اس کو اس راستے پر لے جاتا ہے جو بہترین راستہ ہے۔